دو بہنیں تھیں، انتہا کی خوبصورت تھی، ان کے حسن کے چرچے پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ جتنے بھی جوان لڑکے تھے ان بہنوں کا نام کا دم بھرتے تھے۔ بس ان میں مسئلہ کیا تھا، وہ چھوٹی قوم کی تھی، ماچھی ذات کی تھی اور بہت خوبصورت تھی، بہت پیاری تھی۔ حسن کو اکثر ذلیل ہوتے دیکھا ہے اور یہاں بھی یہی ہوا ہے۔ وہ جس محلے میں رہتی تھی نا، اس محلے میں زیادہ گھر تھے جٹوں کے۔ یہ سیالکوٹ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کا محلہ ہے گڑھی محلہ۔ اس محلے کی کہانی ہے اور اتنی سچی ہے جتنا 24 کیرٹ کا سونا سچا ہے نا، اتنی سچی کہانی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ نا، ہمارے پاس اکثر کیا ہوتا ہے کہ شادی ہوتی ہے ایک کی اور سیٹنگ ہوتی ہے کئیوں کی۔ اس لڑکی کی بڑی بہن کی شادی تھی، وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ تو جب شادی ہو رہی ہے تو اس کے دن رکھے ہوئے ہیں، تو ادھر جو چھوٹی بہن ہے اس کا آنکھ مٹھکا چل رہا تھا۔ اس کے ہمسائے میں جٹوں کا لڑکا تھا جو کراچی میں کوئی ٹرک ڈرائیور تھا۔ وہ کبھی آتا تھا ہفتے بعد، کبھی مہینے کے بعد، کبھی 2 مہینے بعد، اور نہ جب بھی آتا اس کے لیے چھوٹی بہن کے لیے گفٹ لے کے آتا، اور پیار تھا اس کا پلیت والا۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ۔ اب ان کا پیار پروان چڑھ رہا تھا۔ اب یہ نا اس کی بہن سے کہتا ہے، اس اپنی مشوکہ سے کہتا ہے کہ نا، تمہاری بڑی بہن کی تو شادی ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم بھی شادی کر لیں۔ پر دونوں کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے مانیں گے نہیں، ہم جٹ ہیں، تم ماچھی ہو، تو بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ٹھیک ہے، پر لڑکی کہتی ہے ابھی نہیں بھاگیں گے، ابھی بھاگے نا تو میری بڑی بہن کی شادی رک جائے گی، بڑی بہن کی شادی ہونے دو پھر بھاگیں گے۔ جو جٹوں کا لڑکا کہتا ہے یہ بات تو بڑی اچھی کی ہے، لو جی پلان بنا لیتے ہیں، شادی کے بعد بھاگیں گے۔ اب بڑی بہن کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد جب واپس آتی ہے اپنے ماں باپ کے گھر، مکلاوا جو بھی آتا ہے، تو وہ نا اس کے سسرال والے سے نا دکھاوے کے طور پہ، ہم لوگ بھی اب بھی کرتے ہیں، پہلے بھی لوگ کرتے تھے کہ کسی بہن کا، کسی کزن کا سونے کا سیٹ، کوئی جھمکے، کوئی چوڑیاں پہنا دیتے ہیں مانگ تانگ کے، نام بڑا کرنے کے لیے۔ انہوں نے وہ سونے کا سیٹ پہنایا، کچھ چوڑیاں پہنی مانگ تانگ کے۔ جو جٹوں کے لڑکوں نے دیکھا نا کہ اس کی بڑی بہن کے پاس تو بڑا سونا ہے، وہ اپنی مشوکہ سے کہتا ہے، اس کی چھوٹی بہن سے، کہ ہم آج رات کو بھاگ جائیں گے، تمہاری بہن کافی سونا لے کے آئی ہے، اس کے پاس سونا چاندی نقدی جو بھی ہے سب تم نا اپنے انڈر کر لے اور رات کو مجھے پکڑا دینا اور یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بہنوں میں کون سا پردہ ہوتا ہے، بہت فرینکنس تھی، بہت دوست تھی۔ سارا سامان دیکھا، بہنیں اتارے کہاں رکھا ہے، انہیں پولٹری بنائی ہے، اور رات کو جناب نے عاشق کو پکڑا دیا کہ یہ پکڑ، اور وہاں سے جناب صبح یہ کیسے بھی رات کو کس ٹائم یہ دونوں نکل پڑے وہاں سے کراچی کے لیے۔ اور صبح ہوئی ہے تو سارے گھر والے ڈھونڈتے ہیں کہ رانو کدھر ہے، ہر طرف چرچے ہوتے ہیں رانو کدھر گئی، رانو کدھر گئی۔ اپنے محلے میں، گاؤں میں، پورے گاؤں میں مشہور ہو جاتا ہے رانو بھاگ گئی، رانو بھاگ گئی ہے۔ اب رانو 2 بہنیں تھیں، ان کا ایک ہی بھائی تھا، اور وہ خنجر لگایا گھوم رہا ہے کہ میں رانو کو نہیں چھوڑوں گا، مار دوں گا، قتل کر دوں گا، اور اس کے جس کے ساتھ بھاگی اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب کسی کا بھی شک اس بندے پہ نہیں جاتا جو اس کا ہمسایہ ہوتا ہے، جو جٹوں کا لڑکا ہے، اور نہ سب ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر۔ اور وہ جٹوں کا لڑکا ایسا ایٹم تھا نا، اس نے چھوڑا اپنی مشوکہ کو کراچی میں یا جس ٹھکانے پہ چھوڑا کسی پہ، اور کہتا ہے میں واپس جاتا ہوں تاکہ مجھ پہ شک نہ ہو کسی کا۔ واپس آ گیا گاؤں میں آ کے ان کے ساتھ ڈھونڈتا ہے رانو کو، اور وہ نا اس کے بھائی کے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ یار وہ فلانا بندہ ہے نا، اس کو میں نے تیری بہنوں کے ساتھ بات کرتے دیکھا ہے، اکثر تمہارے گھر بھی آتا ہے، کبھی میں رانو کے ساتھ، کبھی شانوں کے ساتھ۔ ایک کا نام رانو تھا، ایک کا نام شانو تھا، الٹے نام تھے ان کے۔ تو اس کو ان دونوں سے بات کرتے دیکھا ہے۔ اب وہ اس کو بھی پتہ کرتا ہے، پوری کاروائی چیک کرتا ہے، اس کا بڑا بھائی ہوتا ہے، ایک ہی بھائی ہوتا ہے، لیکن اس نے کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ابھی جب گھر میں سب لوگ آتے ہیں تو مسئلہ نیا کھڑا ہو جاتا ہے کہ شانوں کا زیور بھی گھر میں نہیں ہے، وہ زیور سارا وہ لے گئی ہے، پیسہ، نقدی، زیور، گھر میں اور جو سامان تھا سب لے گئی وہ۔ اب اس کا شوہر کہتا ہے شانوں کا کہ زیور تم نے مانگ تانگ کے پہنایا سارا، ہمیں زیور چاہیے، مجھے تو پتہ نہیں، زیور لے کے آؤ، کہیں سے بھی لے کے آؤ۔ گھر میں بڑا شور مچتا ہے کہ رانو تو بھاگ گئی، شانوں کا زیور غائب ہے۔ آخر وہ شانو جو انسی اپنے سسرال جاتی ہے، سسرال میں جاتی ہے، شوہر کے ساتھ منہ ماری ہوتی ہے، تلخ کلامی ہوتی ہے، شوہر پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، سارے رشتہ دار زیور مانگ رہے ہیں، زیور لے کے آؤ تم۔ وہ 2 دن بعد اس کو پھر مار کے بھیج دیتا ہے،
وہ اپنے میکے آتی ہے، ماں سے کہتی ہے ماں مجھے نہیں پتا، مجھ کو زیور چاہیے، میرا شوہر مجھ کو مار دے گا ورنہ۔ ماں وہ تو لوگ غریب سے ماچھی تھے، ان کا کیا کام تھا؟ شادی بیاہ پہ کوئی دن سیزن میں کام تھا ان کا، باقی دنوں میں وہ ہاتھ کی سیویاں بٹتے ہیں نا، وہ سیویاں بٹ کے وہ بنا کے بیچتے تھے۔ ادھر جو سا نا وہ پھر اپنے واپس سسرال چلی گئی، شوہر سے کہتی ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، منہ پہ مٹی بھی نہیں ہے، تم کیا دیں تم کو ہمارے۔ وہ اپنے وہ شوہر سمجھدار تھا، پر کہہ رہے تو کرے کیا، وہ سمجھاتا ہے اپنے رشتہ داروں کو ہم کر دیں گے، وقت دیں ٹائم دیں، پر نہ، وہ سارے کاڑے تھے کہ نہ ہمیں زیور دو۔ اب زیور تھوڑا نہیں تھا، ایک سونے کا سیٹ تھا، چوڑیاں تھیں، جھمکے تھے، کانٹے تھے، کافی کچھ سامان تھا۔ پھر گھر میں تکرار ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، پھر کوئی 2 4 دن گزرتے ہیں، پھر مار کے بھیجتا ہے، زیور نہیں ہے تو پیسے لے کے آؤ، کوئی قسطوں میں پیسے پورے کرو، کوئی قسطیں دو پیسوں کی، کوئی بناؤ ترتیب کرو، کچھ نہ کچھ تو کرو نا، اپنے ماں باپ سے کہو مجھے نہیں معلوم۔ لڑکی پھر آتی ہے اپنے میکے، اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کچھ پیسے کو بندوبست ہی کر دو۔ وہ کہتے ہیں پتر جو پیسہ تھا تیرے شادی پہ لگا دیا، اور جو جمع پوچی گھر میں رکھی تھی وہ تیری بہن رن لے کے بھاگ گئی ہے، اب کہاں سے لائیں پیسے ہم؟ اب وہ بھی نہ واپس آ رہی ہے، ادھر یہ شوہر نا اس کے گاؤں جا رہا ہے، اپنی بیوی گاؤں میں، راستے میں دونوں کا ملاقات ہوتی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، پوچھتا ہاں کچھ ملا پیسے، کہتے نہیں، کچھ زیور نہیں، راستے میں جھگڑا ہو جاتا ہے ان کا، راستے میں جھگڑا ہوتا ہے، دونوں طرف کنکیں لگی ہوئی تھی، تو بیوی کو جناب یہ 2 دن تھپڑ مارتا ہے اور اس کا دوپٹہ نکال کے گلا گھونٹتا ہے اس کا، اور وہ جب مر جاتی ہے تو کنک میں پھینک کے آ جاتا ہے۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری بہن اپنے سسرال چلی گئی ہے، ایک دن گزر گیا لاش پڑی ہے، 2 دن گزر گیا لاش پڑی ہے، تیسرے دن اس لاش پہ کتے نوچ رہے ہیں، لاش کو پرندے نوچ رہے ہیں، چیلکے اڑ رہے ہیں وہاں پہ، تو سب لوگوں نے تو سوچا کہ یہاں کوئی جانور پڑا ہے، اتنے کیا مسئلہ ہے، اسمیل بھی آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ جب جا کے دیکھا تو وہاں پہ عورت کی لاش پڑی ہے، جب پہچانا تو جناب یہ وہ لڑکی تو وہی ہے، گاؤں کی لڑکی ہے، شانوں ماچھیوں کی لڑکی، جس کی شادی ہوئی تھی کچھ دن پہلے، ان کے گھر اطلاع دی ہے، وہ سب لوگ آئے، اس کو لے کے گئے لاش کو۔ اب تو اس کا بھائی غصے سے لال پیلا، اس نے ذہن میں پکا بنا لیا، جو جٹوں کے لڑکے نے بتایا تھا نا، حلیہ جو تمہاری بہنوں سے اکثر بات کرتے دیکھا ایک لڑکے کو، شانوں سے اور رانوں سے بات کرتے میں نے دیکھا اس کو، تو اس نے سوچا یہ اسی کا کام ہے، یہ آؤ دکھانا تھا، ڈھونڈنا شروع کر دیا اس کو۔ ادھر بہن کی تدفین کی ہے، جنازہ دنا ہوا ہے، اس کے بعد وہ ڈھونڈا ہے اس کو، تو پتہ لگا وہ بورڈ والے چوک میں بیٹھا ہے، ایک چوک تھا اس میں بورڈ لگا ہوا تھا، اس میں تو سارے اس کو بورڈ والا چوک کہتے تھے۔ وہاں پہنچ کے جناب اس نے خنجر نکالا ہے، اس سے کوئی بات نہیں کی ہے، مارنا شروع کر دیا، اس کو قتل کیا وہاں پہ۔ ایک بہن بھاگ گئی، ایک بہن مر گئی، بھائی نے ناجائز معصوم بندے کا قتل کر دیا۔ اب پولیس پڑی ہے، وہ چھپتا چھپاتا کتنے دن چھپتا، اس کو اٹھا کے لے گئی ہے، کیس چلایا، اس کو سزائے موت ہو گئی ہے۔ اب اس کے صدمے سے کچھ دن بعد باپ مر گیا۔ کتنے قتل ہو گئے؟ باپ کے بعد جناب وہ اس کو، اور وہ جون سا تھا اس کا جون سا عاشق تھا، وہ ہر واقعے پہ واپس آتا، فوجیوں پہ آتا، وہاں پھوڑی پہ بیٹھتا، کہتا بڑا دکھ ہوا جی، بڑا صدمہ لگا، وہ ڈرامے کرتا رہا، اور کسی بندے کو اس پہ شک ہی نہ گیا، سب حیران تھے۔ اب شک بات کھلتی کیسے؟ آپ لوگ یہ سوچیں کہ بات کھلی کتنے سال بعد بات کھلی ہے، کسی کو شک نہیں گیا۔ اور یہ پہلا قتل ہے جس میں دونوں بندے بچے رہے، وہ جس نے اپنی بیوی کو گلا دبا کے مارا وہ بچا رہا، اور جس نے جو رانوں کو لے کے بھاگ گیا کراچی، جٹوں کا لڑکا، وہ بچا رہا۔ اب باپ مر گیا، بھائی نے قتل کر دیا، بہن مر گئی، کچھ نہ کچھ ہفتہ 10 دن گزرے ہیں کہ اس کی جو ماں تھی نا صدمے سے وہ بھی مر گئی، پورا خاندان تباہ برباد ہو گیا ایک خوبصورت لڑکی کے چکر میں۔ لڑکی گھر سے بھاگی، بدنامی ہوئی، یہاں تک بات پھیلی۔ اب جو سن لیں اس رانو لڑکی کی کہانی، جو لڑکی کراچی گئی تھی نا، اس کے شوہر نے اسے جو جسم نوچنا تھا نوچ تو لیا تھا انہیں، اس نے سوچا کہ اس کے پیچھے اتنے کام ہو چکے ہیں، اس کو میں بسا تو سکتا نہیں ہوں، نہ اپنے گاؤں لے کے جا سکتا ہوں، آخر اس کو نہ راستے سے ہٹاتا ہوں۔ بڑے پلان بنائے، وہ تھا تماش بن، نشئی، جواری، شرابی ٹائپ آدمی، اس نے آگے اس کو نا کسی جسم فروش اڈے پہ بیچ دیا، وہاں سے بکتی بکاتی ہاتھوں ہاتھ ہوتی ہوتی پہنچ گئی دبئی، دبئی میں کسی کے ہاتھ بیچ دیا کسی نے۔ لڑکی جو دبئی پہنچی ہے،
وہاں پہ جا کے پھر تحریر اس نے لکھی ہے، پورا ایک کالم لکھا ہے، کالم لکھ کے ایک ڈائجسٹ آتا ہے شوائیں قسم کا، اس میں ڈائجسٹ میں نے سٹوری چھاپی ہے اس کی، کچھ اخبار میں آرٹیکل آیا اس کا۔ اس کے بعد معلوم پڑا لوگوں کو کہ یہ لڑکی غائب ہوئی تو کہاں گئی، کون لے گیا، کس کے ساتھ بھاگی ہے، اور جب تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کو بھگایا کون لے گیا۔ اور وہ بندہ، مجھے تو یاد نہیں ہے، کچھ بڑے بتاتے ہیں کہ اب تک کچھ 4-5 سال پہلے بھی وہ بندہ زندہ تھا، اور وہ بندہ واقعی کہتے ہیں نا قتل تو چھپتا نہیں ہے، قتل بھی ظاہر ہو گیا، اس کو سزا نہیں ملی، اور کہتے ہیں کہ قتل کی سزا لازمی ملتی ہے، شاید اس کو نہیں ملی تو اس کی اولاد کی آگے سزا آئے گی، بچے گا وہ بھی نہیں۔ لیکن جو لڑکیاں گھر سے بھاگتی ہیں وہ یہ سوچیں کہ ان کے بھاگنے کے بعد سوچتے ہیں ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہوا نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی برباد کی، ایک عاشق کے چکر میں بھاگی، وہاں پہ کس نے عاشق بنے، ہر روز کا جسم نوچا جاتا، وہاں سے بکتی بکاتی دبئی تک پہنچ گئی، وہ آگے انہی لوگوں نے دبئی بھیج دیا اس کو، اس کے پیچھے اس کی بہن قتل ہو گئی، اس کے بھائی نے ایک بندے کو قتل کر دیا، بھائی کو سزائے موت ہو گئی، اور سنا بھائی کو بعد میں عمر قید میں بدل گئی سزا، وہ چھوٹ کے آ گیا تھا کئی سال بعد، 14 سال بعد چھوٹ کے آ گیا، پاگل سا ہو گیا، چھابڑی لگاتا تھا، دماغی توازن ہل گیا تھا، باپ مر گیا، اس کی ماں مر گئی، پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا، صرف ایک غلط قدم کی طرح سے۔ اس لڑکی نے ایک غلط قدم اٹھایا اور کتنا بڑا نقصان کیا۔ ان بہن بیٹیوں کے لیے ہم چھوٹی سی فرمائش ہے، گزارش ہے ہماری کہ پلیز اپنے 4 دن کے پیار کے چکر میں ماں باپ کا برسوں کا پیار کیسے بھول جاتی ہے آپ لوگ؟ جو لڑکی ایک چھپکلی سے ڈر کے چھپ جاتی ہے، کاکڑ کے ڈر سے چھپ جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اپنے بیڈ سے ہلتی نہیں ہے، وہ کیسے گھر سے بھاگ جاتی ہے؟ اس کو ڈر لگتا نہیں ہے؟ کہاں جاتے ہیں ڈر، کہاں جاتی شرم حیا ایک پرائے مرد کے ساتھ؟ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے؟ یہ ایک سچا واقعہ ہے، اسی طرح سچا ہے جس طرح سونا سچا ہے 24 کیرٹ کا، سمجھے کہ میرے ارد گرد کا واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، سبق کیا ملا اس سے وہ بتائیے گا ہمیں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔